حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور خلافت کی مشکلات۔ تحریر سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری۔ قسط 1۔ تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ غلط روایات اور واقعات جن ادوار کے متعلق ملتے ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا آخری دور، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت اور واقعہ کربلا ہے۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ اگر انسان ان پر یقین کر بیٹھے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس دور میں سازشیوں نے پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا تاکہ سچ کسی کو نظر نہ آئے، کیونکہ اگر سچ نظر آ جائے تو سازشی بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے مستند کتاب خلفائے راشدین ہے، جو کہ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس کی تصنیف مبارکہ ہے۔ آپ مجز اللہ الاقدس سلسلہ سروری قادری کے 31ویں شیخ کامل ہیں۔ مقصود اگر یہ ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آنے والی مشکلات کو سمجھنا ہے تو ضروری ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جن حالات میں ہوئی ان کو جانچا جائے۔ اگر ان حالات سے قطع نظر کیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ دراصل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جتنے بھی مسائل آئے اور جتنے بھی فتنے ظاہر ہوئے ان کی جڑیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مضبوط ہوئیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو باغی شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا باعث بنے وہی باغی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت سے اتارنا چاہتے تھے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے وہ خود برسر اقتدار آنا چاہتے تھے، مگر خلافت کی باغ ڈور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سونپ دی گئی۔ اس طرح وہ سب قوتیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف تھیں وہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف برسر پیکار ہو گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کسی کو تلوار نیام سے باہر نہ کرنے دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری ایام میں شورش زوروں پر تھی۔ باغی آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف گلیوں میں آ چکے تھے۔ اس شورش کو روکا جا سکتا تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ ہرگز پسند نہ تھا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسرے کے خلاف تلواریں سونت لے۔ اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام حامیوں کو منع فرمایا کہ ان کے لیے جنگ نہ کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اسی سوچ کے متعلق مسند احمد میں روایت درج ہے کہ سیدنا مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ محصور ہو چکے تھے۔ میں ان کی خدمت میں گیا اور کہا، آپ لوگوں کے امام اور حاکم ہیں اور آپ کے ساتھ جو حالات پیش آ چکے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اب 3 صورتیں ممکن ہیں، آپ ان سے کسی ایک کو اختیار کر لیجئے۔ یا تو آپ رضی اللہ عنہ باہر نکل کر ان باغیوں سے لڑائی کریں، آپ کے پاس طاقت ہے اور بہت سے افراد آپ کے ساتھ ہیں، اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ حق پر ہیں اور ان لوگوں کا موقف باطل ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ لوگ جس دروازے پر موجود ہیں اسے چھوڑ کر آپ گھر کی کسی دیوار میں راستہ بنا کر باہر نکل جائیں اور اپنی سواری پر سوار ہو کر مکہ پہنچ جائیں۔ یہ وہاں آپ کو مارنے کی جسارت نہیں کریں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ بلاد شام کی طرف چلے جائیں، وہ لوگ اہل شام ہونے کی وجہ سے اچھے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں سن کر فرمایا، رہا مسئلہ تمہاری بیان کردہ پہلی صورت کا کہ میں باہر نکل کر قتال کروں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلا خون بہانے والا بنوں۔ دوسری صورت کہ میں مکہ مکرمہ چلا جاؤں، کیونکہ یہ لوگ وہاں مجھے قتل نہیں کریں گے، تو گزارش ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک قریشی آدمی مکہ میں الحاد کا مرتکب ہوگا، ساری دنیا کا نصف عذاب صرف اس ایک آدمی کو دیا جائے گا، بس میں وہ آدمی نہیں بنوں گا۔ اور تمہاری بیان کردہ تیسری صورت کہ میں سرزمین شام کی طرف چلا جاؤں کہ شام کے لوگ اچھے ہیں، تو گزارش ہے کہ میں اپنی ہجرت گاہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس کو نہیں چھوڑوں گا۔ مسند احمد میں یہ روایت بھی ملتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ایک صحابی کو بلاؤ۔ میں نے کہا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔
وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم ذرا ایک طرف ہو جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ چپکے سے باتیں کرنا شروع کیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا رنگ فاق ہونے لگا۔ پھر جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں محصور کر دیا گیا تو ہم نے کہا اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ عنہ ان باغیوں کے ساتھ لڑتے کیوں نہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، میں لڑائی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اس بات کا عہد لیا تھا اور میں ان حالات پر اپنے آپ کو ثابت کرنے والا ہوں۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کشت و خون کے متمنی نہ تھے۔ حضرت کعب بن احبار نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں مرثیہ پڑھا، جس میں آپ رضی اللہ عنہ کی امن پسندی کا واضح اظہار ہے، جس کا مفہوم درج ذیل ہے۔ حضرت عثمان نے کشت و خون سے اپنے دونوں ہاتھ روک لیے اور اپنے گھر کے دروازوں کو بلند کر لیا اور یقین کر لیا خدا ہمارے اور ان کے حال سے غافل نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ بلوا کرنے والوں سے جنگ نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جنگ نہ کرنے والے کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس فرماتے ہیں جان نثار کرنے والے اس وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے ہر قیمت پر تیار تھے، مگر آپ نے ان سب کو واپس کر دیا۔ کتاب خلفائے راشدین صفحہ نمبر 139۔ طبقات ابن سعد نے لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ محصور کیے گئے تو محاصرہ کرنے والے 600 تھے، جبکہ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ 700 صحابہ کرام اور ساتھی تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جنگ سے سختی سے منع فرمایا۔ تاریخ ابن کثیر جلد 4 حصہ 8 و 7 صفحہ 183 میں ابن کثیر لکھتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ جو تلوار نیام میں کر لے گا وہ آزاد ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی شہادت سے آگاہ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کسی کو بھی تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شہادت کے متعلق پہلے ہی مطلع کر چکے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کی پیش گوئی کی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ایک فتنے میں یہ بھی مظلوم شہید ہوں گے۔ ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا تو فرمایا اس فتنے میں یہ یعنی عثمان رضی اللہ عنہ بھی مظلوم قتل کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی کہ شہادت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کون سی آیت تلاوت کر رہے ہوں گے۔ اس کے متعلق مستدرک حاکم میں حدیث مبارکہ درج ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آ گئے۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تجھے قتل کیا جائے گا۔ اس وقت تو سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہوگا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا۔ مستدرک حاکم میں درج ہے اور تجھے قیامت کے دن ہر مظلوم کا امیر بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اہل مشرق اور اہل مغرب تجھ پر رشک کریں گے اور تو قبیلہ ربیہ اور مضر کی تعداد کے برابر لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اس رات آپ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج افطاری ہمارے ساتھ کرنا۔ مستدرک حاکم میں حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صبح کے وقت یہ خواب بیان فرمایا میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عثمان افطاری ہمارے پاس کرنا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس دن روزہ رکھا اور اسی دن آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ کتاب خلفائے راشدین میں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق اپنی شہادت کا پورا یقین ہو چکا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ صبر کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ باغیوں کے بڑھتے ہوئے غصے اور جوش کو دیکھتے ہوئے اس یقین میں اضافہ ہو گیا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی تیاری بھی شروع کر دی تھی۔ جمعہ کے دن روزہ رکھا، ایک پاجامہ زیب تن کیا۔ بغض علی رضی اللہ عنہ رکھنے والوں کے اعتراضات اور زمینی حقائق۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیے جاتے ہیں۔
کہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ باغیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ معاذ اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی باغیوں کے ساتھ تو نہ تھے مگر ان کی مدد کی۔ معاذ اللہ ایک گروہ یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے باغیوں کی مدد تو نہ کی لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مدد بھی نہ کی، یعنی آپ رضی اللہ عنہ نے باغیوں کو روکنے کے لیے کوئی کردار ادا نہ کیا۔ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب کہ مدینہ میں موجود تھے تو ایک بار بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے تلوار لے کر نہ نکلے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو محصور کر دیا گیا تو معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کو پانی تک نہ پہنچایا۔ ایک گروہ کی طرف سے یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سازش سے واقف تھے، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے مدد نہ مانگی۔ یہ بھی بہتان لگایا جاتا ہے کہ جب باغی مدینہ آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ ان باغیوں کو نہیں روکا۔ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جب محاصرہ ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ اکیلا چھوڑ کر مدینہ سے باہر چلے گئے۔ یہ سب اعتراضات سراسر غلط اور گمراہ کن ہیں۔ الزام تراش، کم نظر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والے ہیں جو کہ ہر دور میں موجود رہے ہیں، لیکن ان کے نام تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ان الزامات کی تردید کے لیے چند حقائق پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ قارئین خود نتیجے پر پہنچ سکیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان سے بیعت خلافت کی تھی، اس لیے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا کہ باغیوں کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں تو باقی صحابہ کرام کیسے نافرمانی کر سکتے تھے؟ اس وقت لشکر ترتیب دینا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا اور ان کی بیعت توڑنے کے مترادف تھا۔ علی اور ان کی خلافت صفحہ 28 پہ پیام شاہ جہان پوری لکھتے ہیں کہ نماز جمعہ کے موقع پر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر پتھراؤ کیا گیا جس سے آپ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چند صحابہ کے ساتھ مل کر مرتدین کی سرکوبی کا ارادہ کیا، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سختی سے منع کر دیا۔ کتاب خلفائے راشدین صفحہ 139 پر میرے مرشد سلطان العاشقین مجز اللہ الاقدس اس معاملے کے متعلق لکھتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بطور خلیفہ انہیں حکماً ہتھیار اٹھانے سے روکا کیونکہ وہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان تصادم ہرگز نہ چاہتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت فوج کی کمان متعلقہ گورنروں کے پاس تھی، نہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس۔ ان گورنروں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے محاصرے کے دوران خطوط لکھے لیکن وہ مدد کبھی مدینہ نہ پہنچ سکی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ نے اپنی ذاتی حیثیت میں متعدد بار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اس معاملے کو حل کرنے کی اجازت طلب کی، لیکن ہر بار آپ رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ کو حکم دیا کہ وہ واپس چلے جائیں اور انہیں قسم دی، چنانچہ وہ واپس چلے گئے۔ باغیوں اور شورش پسندوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا پانی بند کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس جب پانی ختم ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو پیغام بھجوایا کہ پانی کی ضرورت ہے۔ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پانی کی مشقیں ایک جانور پر رکھیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف روانہ ہوئے۔ الزام تراشی کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے اپنے دونوں پھولوں یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے بیرونی دروازے پر حفاظت کے لیے مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ کسی باغی کو اندر نہ آنے دیں اور امیر المومنین کی حفاظت کریں۔ اس سلسلے میں بلازری نے لکھا ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے صاحبزادوں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قصر خلافت کے دروازے پر تلواریں سونت کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ باغیوں میں سے کوئی اندر نہ جا سکے۔ انصاب الاشراف جلد 4۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 231 پر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنی تلواریں لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر کھڑے رہو اور کسی کو اندر نہ آنے دو۔ عقل بھی یہ بات مانتی ہے کہ جو الزامات منافقین حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لگاتے ہیں ان میں ذرہ بھر بھی صداقت ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دونوں صاحبزادوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر متعین نہ فرماتے۔ تاریخ طبری جلد سوم صفحہ 440 پر طبری نے بھی لکھا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ کو حکم دیا کہ وہ واپس چلے جائیں اور انہیں قسم دے کر جانے کے لیے کہا۔
چنانچہ وہ سب لوٹ گئے، البتہ حضرت حسن بن علی، محمد ابن زبیر وغیرہ اپنے والدین کے حکم کے مطابق دروازے پر بیٹھے رہے۔ باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پر سنگ باری شروع کر دی۔ جب یہ زیادہ ہو گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سیدنا ابان رضی اللہ عنہ مدد مانگنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ بلازری اس حوالے سے سیدنا ابان رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، میں سیدنا ابان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور عرض کی کہ اے چچا جان، ہم پر تو پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے ساتھ چل پڑے اور باغیوں کی طرف جوابی طور پر سنگ باری کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھی تھک گئے۔ انصاب الاشراف جلد 5۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے باغیوں کو سمجھایا اور ڈرایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کچھ نقصان نہ پہنچاؤ، لیکن باغیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی ایک نہ سنی اور اپنے مقصد کو پورا کرنے میں جتے رہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں مان رہے تو باقی جیت صحابہ کرام سے گزارش کی کہ باغیوں کو روکیں۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے، حکیم بن جابر کی روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جا کر ان لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے دور کرو۔ اس محاصرے سے پہلے بھی باغی مدینہ میں داخل ہوئے تو ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سمجھا کر مدینہ سے واپس کیا تھا۔ ابن اسیر نے اس واقعے کے متعلق لکھا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے باغیوں کو سمجھا بجھا کر مدینہ سے مصر واپس بھیج دیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے باغیوں سے پوچھا کہ تم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کیا عیب لگاتے ہو؟ انہوں نے کچھ چیزیں کہیں، ان میں سے یہ بھی تھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حما بنائی ہے، مصاحف کو جلا دیا ہے، سفر میں پوری نماز پڑھی ہے، ولایت امارت پر صحابہ کو چھوڑ کر 9 مرد جوانوں کو مقرر کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان باتوں کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، حما انہوں نے صدقہ کے اونٹوں کے لیے بنائی ہے تاکہ وہ فربا اور موٹے ہو جائیں، نہ کہ اپنے اونٹ اور بکریوں کے لیے بنائی۔ اس غرض سے حضرت عمر بن خطاب نے بھی بنائی تھی۔ ان مصاحف کو نظر آتش کیا ہے جن میں اختلاف تھا، اور جو متفق علیہ تھے اور عرضہ اخیر سے ثابت ہے ان کو باقی رکھا۔ مکہ میں پوری نماز پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مکہ میں شادی کر لی تھی اور وہاں اقامت کی نیت کر لی تھی، اور رہا نوجوانوں کو ولی و امیر بنانا تو انہوں نے بے عیب و عادل نوجوانوں کو امیر مقرر فرمایا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عتاب بن اسید کو مکہ کا امیر مقرر کیا تھا، اور آپ اس وقت 20 سال کے تھے، اور اسامہ بن زید بن حارثہ کو بھی امیر بنایا تھا۔ ان کی امارت پر بعض لوگوں نے نکتہ چینی کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امارت کے لائق ہیں۔ تاریخ ابن کثیر جلد 4۔ تاریخ ابن خلدون جلد 2 میں ابن خلدون نے لکھا ہے، مصریوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا، ہم عثمان رضی اللہ عنہ کی امارت سے بیزار ہیں، آپ ہم سے بیعت لے لیجئے، ابھی ہم واپس جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ غصے سے کانپ اٹھے اور سخت آواز میں فرمایا، بے شک زومر و ذوخشب و اوز کے لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ملعون ہیں، اور اس حدیث کو صلحاء مومنین جانتے ہیں۔ تم لوگ میرے سامنے سے دور ہو، آئندہ اس قسم کی گفتگو میرے روبرو نہ کرنا۔ استفادہ کتب خلفائے راشدین، تصنیف لطیف، سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس، ناشر سلطان الفقر پبلیکیشنز۔ تاریخ الخلفاء، مصنف امام جلال الدین سیوطی، ناشر شبیر برادرز لاہور۔ تاریخ ابن کثیر، مصنف حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل، ناشر دارالاشاعت کراچی۔ تاریخ طبری، مصنف علامہ ابی جعفر محمد بن جریر الطبری، ناشر نفیس اکیڈمی کراچی۔ تاریخ ابن خلدون، مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون، نفیس اکیڈمی کراچی۔ طبقات ابن سعد، مصنف محمد بن سعد، نفیس اکیڈمی کراچی۔ انصاب الاشراف، مصنف ابو الحسن احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد۔ علی اور ان کی خلافت، مصنف پیام شاہ جہان پوری، اشاعت 1956۔